چاہے کوچ وہ لوکل تھا، پاکستانی تھے یا باہر سے فارنر لے کے آئے تھے، تمام نے اپنی اپنی کوشش کی کہ وہ پاکستان کے سٹینڈرڈز کو لفٹ کر سکیں. پاکستانی تھے یا باہر سے فارنر لے کے آئے تھے، تمام نے اپنی اپنی کوشش کی کہ وہ پاکستان کے سٹینڈرڈز کو لفٹ کر سکیں، پاکستان کی کرکٹ کو بہتر کر سکیں. تو میں نے کبھی اس میں فرق نہیں سمجھا، لیکن میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جو پاکستان کے نام کو روشن کر سکتے ہیں، پاکستان کے لیے سروسز دے سکتے ہیں، تو دے شوڈ بی دا فرسٹ پرائیورٹی. حفیظ، سب سے پہلے میرے کوشچن کے دو پارٹ ہیں. ایک تو یہ کہ جس طرح مصباح الحق اور اظہر علی ان کے بیٹے کرکٹ میں آ رہے ہیں، تو مستقبل میں حفیظ جونیئر کو ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں آپ اس کو لائیں گے. دوسرا یہ کہ آپ نے آواز بلند کی تھی ڈپارٹمنٹ کرکٹ کی بحالی کی، تو کیا آج بھی آپ اس سٹانس پر برقرار ہیں کہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ بحال ہونی چاہیے؟ جی، پہلے تو بیٹے کے لیے میں اس کے لیے ایک اچھا انسان ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں اس کو، کہ وہ پاکستان کا ایک رسپانسبل شہری بنے، اور اس کی زندگی میں جو بھی اس کے لیے بینیفیشری ہے یا اس کی کامیابیوں میں جو بھی وہ سفر طے کرنا چاہتا ہے، میں اس کو پورا سپورٹ کروں گا. لیکن کرکٹ کھیلنے کے بارے میں میں نے کبھی اس کی جو ہے وہ سوچا نہیں ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر کھیلے گا. دوسری جو آپ نے بات کی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، تو میں ایک بات آپ کو بتاتا جاؤں کہ میرے کیریئر میں فائنینشلی اور اپورچونٹی وائز جو بگیسٹ سٹیج تھی جس کی وجہ سے آج میں یہاں پہ پہنچا، وہ میرا ڈپارٹمنٹ تھا SNGPL. اگر 2000 یا 2001 کے ٹائم پہ اگر میرا ڈپارٹمنٹ مجھے سپورٹ نہ کرتا فائنینشلی بھی اور اپورچونٹی وائز بھی، تو شاید آج محمد حفیظ نہ ہوتا. تو میں اپنے ڈپارٹمنٹ کا SNGPL کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں اس پورے سفر میں. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں آپ کے وہ ہاتھ جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو کاٹیں نہیں، آپ ان کو ساتھ لے کے چلیں، کیونکہ پاکستان ایک غریب ملک ہے اور ابھی تک یہ ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے. بننے کے پروسیس میں ہے لیکن ابھی تک بنا نہیں ہے. اور اس غریب ملک کے اندر بچوں کو اپورچونٹی اور فائنینشیل جو نیڈ ہے وہ چاہیے. تو وہ کوئی سٹیج مجھے تو نظر نہیں آئی، اور میں چاہوں گا کہ ضرور اگر ڈپارٹمنٹ جو پاکستان کی کرکٹ میں جس نے اتنے سپر سٹار اتنے بڑے بڑے نام دیے، اگر ان کو رائٹلی انوالو کر کے ان کی خدمات کو مزید کنٹینیو کیا جا سکتا ہے، تو اس کو کرنے کے بارے میں ضرور سوچا جائے، نہ کہ وہ لوگ جو آپ کے لیے سپورٹ کر رہے تھے ان کو کاٹ کے جو ہے سائڈ پہ کر دیا جائے. تو میری کوشش یا میری خواہش یہی ہوگی کہ فیوچر کے اندر ضرور ان سے پازیٹیولی ان کی جو ہے فیڈ بیک یا ان کا جو کام ہے اس کو کنٹینیو کروائے. والی بات کر رہے ہیں آپ 30 سال والی، میرا خیال ہے اس کے اوپر تو نہ ہی بات کی جائے تو بہتر ہے، کیونکہ آپ جو بگیسٹ کرائٹیریا ہے آپ کا جو آپ نے ہٹ کرنا ہے ہر حال میں، وہ ہے آپ کی پرفارمنس اور آپ کی پریزنٹیبل فٹنس. اگر آپ ان دونوں کرائٹیریاز پہ پورے اتر رہے ہیں، اور آپ سب سے پہلا کرائٹیریا تو اوبیسلی آپ کی کریڈیبلٹی ہے، آپ کی آنیسٹی ہے کہ آپ کس طریقے سے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور کوئی ایسا غلط کام نہیں کرتے جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے. لیکن اس کے ساتھ اگر آپ پرفارمنس دے رہے ہیں اور اگر آپ فٹ ہیں تو آپ کو کنٹینیو کرنا چاہیے جب تک آپ ان کرائٹیریاز پہ ہٹ کر رہے ہیں. اور اگر 20 سال کا لڑکا وہ نہیں کر پا رہا تو اس کی جگہ نہیں ہے، اور اگر 40 سال کا کر رہا تو اس کی جگہ بنتی ہے. تو یہ تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہونی چاہیے اس طرح. تو 30 سال کے بعد تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میرے کیریئر کا جو بگیسٹ ہائی تھا وہ آفٹر 30 ایئرس تھا، جب مجھے سمجھ آنی شروع ہوئی کہ کرکٹ کے سارے معاملات اس میں ایز اے بیٹسمین ایز اے بالر. میں یہ نہیں کہتا کہ صرف 30 سال کے بعد ہی آپ کو میچورٹی آتی ہے. کئی پلیئرز لائک بابر اعظم جو بہت ارلی ایج میں آئے اور آ کے چھا گئے. ہر شخص ایسا نہیں ہوتا. آپ کو محنت اور اسٹرگل کا پیریڈ جو ہے آپ کو گزارنا پڑتا ہے، اس میں 2 سال لگ سکتے ہیں، اس میں 5 سال لگ سکتے ہیں. تو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ شخص جو محنت کر کے دوبارہ واپس آتا ہے، اگر وہ 30 سال کا بھی ہے، 32 سال کا بھی ہے، اور اگر اگلے 5 سال 7 سال وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے، تو اس کو ضرور موقع ملنا چاہیے. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں عمر کا کوئی ایسا فیکٹر ہے. جی، مومنٹ میں نے 2018 کے اندر 2019 کے ورلڈ کپ کے بعد میں نے ذاتی طور پر یہ سوچا تھا کہ شاید اس کے بعد میں پاکستان نہ کھیل سکوں. لیکن مجھے لگا فیملی نے، بیگم نے وہ تو ابھی بھی نہیں چاہتی، پرسنلی وہ یہی چاہتی ہے کہ آپ کھیلتے رہیں. لیکن اس کو بھی سمجھایا کہ زندگی کا یہ سفر ہے اور اس کے اندر خوشیوں کے ساتھ علیحدگی زیادہ بہتر ہے، نہ کہ کسی بھی طریقے سے تکلیف کے ساتھ اس میں سے علیحدگی کی جائے. تو میں اپنی ریٹائرمنٹ کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں اور ہمیشہ رہوں گا کہ میری جو ریٹائرمنٹ ہے اس کی خوشیوں کے ساتھ میں علیحدہ ہو جاؤں. تو یہی سوچ تھی میری پہلے بھی اب بھی. تو میں پچھلے 2 سال کے اندر 2020 میں پہلے
یہ T20 ورلڈ کپ ہونا تھا, جو میں نے پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ میری خواہش تھی کہ میں پاکستان کے ورلڈ کپ وننگ اسکواڈ کا حصہ بن سکوں. یہی سوچ لے کے جب میرا 2019 کے اینڈ کے اندر کم بیک ہوا تو 2020 میں نے اسی سوچ کے ساتھ کھیلا کہ میں اس سال ورلڈ کپ کھیلنے کے بعد اپنے آپ کو انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لوں گا. یہ میرے دل کی بات ہے, میں نے کسی سے شیئر نہیں کی تھی, لیکن کیونکہ وہ کووڈ کی وجہ سے 2021 میں چلا گیا تو میں نے اس کے لیے اپنے آپ کو پش کرتا رہا ہر دن کہ میں بائی کرائٹیریا آف فٹنس, بائی کرائٹیریا آف پرفارمنس میں کبھی بھی نیچے نہ جاؤں. اور میں خوش ہوں, شکر گزار ہوں اپنے ان تمام ٹرینرز کا بھی جنہوں نے مجھے پش کیا ٹو ریچ دیٹ لیول اور مینٹین دیٹ لیول. تو یہ بات تو 2019 میں میرے دماغ میں تھی کہ میں اس کو چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جاؤں, لیکن شاید آج وہ وقت تھا کہ میں نے 2021 کا ورلڈ کپ بھی کھیلا, اس میں کوشش کی, اور جب وہ نہیں پوری ہو سکی تو اوبیسلی ایک مایوسی بھی تھی میرے دل کے اندر کہ ایک بڑا بہترین موقع جو ہمارے پاس تھا, جس کے اپنی پیک ٹائم کے اوپر ہماری ٹیم کھیل رہی تھی, انفارچونیٹلی ہم وہ نہیں جی سکے. دین آئی ڈیسائیڈیڈ, اسی لیے جو نیکسٹ اپرچونیٹیز تھی میں نے خود ان کو منع کر دیا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پلے دیٹ, کیونکہ میرے دل و دماغ میں وہ چیز کافی حد تک میچور ہو چکی تھی کہ دس از دا ٹائم دیٹ آئی شوڈ لیو. تو میں کیونکہ باہر چلا گیا اس کے بعد لیگس کے لیے, تو واپس آیا تو اب آ کے میں نے اس کو اسی لیے آفیشلی اناؤنس کر دیا. حفیظ, آپ نے پہلے بھی ایک دفعہ کرکٹ چھوڑ, لیکن سابق ہیڈ کوچ مصباح الحق نے کہا کہ ہمارے پاس اسپنرز کو کھیلنے کے لیے ابھی پلیئرز تیار نہیں ہے, لہٰذا ہمیں حفیظ اور شعیب کی بڑی ضرورت ہے دوبارہ ٹیم میں آئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب آپ چھوڑ رہے ہیں تو ینگسٹرز اویلیبل ہو گئے ہیں نیشنل ٹیم کو آپ کو ریپلیس کرنے کے لیے؟ دوسرا یہ کہ اگر پی سی بی آپ کو مستقبل کریم میں کوئی آفر کرتا ہے ٹیم کے ساتھ تو اس پہ آپ کیا ریئیکشن ہوگا؟ دیکھیں, پلیئرز تو سارے ریڈی ہوتے ہیں کیونکہ جو بھی پاکستان کے لیے کھیلتا ہے وہ اسٹرگل اور محنت کے بعد پہنچتا ہے. ہاں, انٹرنیشنل لیول پہ سیٹل ہونے میں تھوڑا ٹائم ہر شخص کو چاہیے. مجھے بھی لگا, میں نے جیسے بولا کہ بابر اعظم جیسا پلیئر ہر کوئی نہیں ہے کہ جو آئے اور آ کے چھا جائے اور بہترین پرفارمنسز دینا شروع کر دے. تو میرے نزدیک تمام جو پلیئرز موجود ہیں پاکستان کے لیے وہ اپنی پرفارمنسز کے ساتھ ارن کر کے اس اسٹیج پہ آئے ہیں, اینڈ آئی وش دم آل دا بیسٹ کہ وہ پاکستان کے لیے جہاں بھی کھیلیں, چاہے وہ باؤنسی ٹریک ہوں, چاہے وہ اسپن ٹریک ہوں, چاہے وہ بیٹنگ ٹریک ہوں, وہاں پہ پاکستان کو وہ کامیابی جو ہے وہ دلوائیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ جی دیکھیں, ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ میں جاب سیکر نہیں ہوں, اور میری اللہ سے ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ میں جاب سیکنگ زون میں کبھی نہ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی خوبصورت اپرچونیٹیز یا آپشنز دی ہوئی ہیں, اور میں چاہوں گا کہ اللہ ہی اس کے لیے میرے لیے بیسٹ فیصلہ کرے, کیونکہ نہ تو میں طوطا ہوں نہ میں چڑیا ہوں. تو میں تو اتھارٹی کے ساتھ کام کرنے والا بندہ ہوں. اگر میں واقعی کسی جگہ پہ ویلیو ایڈ کر سکا, اگر میں کسی جگہ کے اوپر پاکستان کے لیے مزید سروسز دے سکا جس میں کچھ چینج اچھی لا سکوں, بہتر طریقے سے کوئی کام کر سکوں, تو اس کے بارے میں ضرور سوچوں گا, لیکن اس سے پہلے میں اس پروسیس کو ضرور پورا کروں گا. میں کبھی بھی وداؤٹ پروسیس کسی اپرچونیٹی کو اویل کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہوں گا. حفیظ, 2019 جس طرح آپ نے فرمایا خود ہی کہ بڑا مایوس کن تھا, اس کے بعد آپ نے ڈیسائیڈ بھی کر لیا, لیکن اس موقع پر ہم بھی ادھر تھے تو رمیز راجہ جو آج کل چیئرمین ہے انہوں نے خود کہا کہ اب شعیب ملک اور حفیظ کو چھوڑ دینا چاہیے. اس کے بعد کافی کنٹروورسی چلی, آپ کی طرف سے بھی ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. کیا یہ بھی ایک وجہ تھی جب سے وہ چیئرمین بنے ہیں تو آپ اس کے بعد صرف T20 کھیلے ہیں, آپ خود ہی بنگلہ دیش سے بھی آپ نے سائڈ لائن کر لی, اب کیا وجہ بنی؟ یہ مین وجہ یہی ہے کیا؟ جی بالکل ایسا نہیں ہے. 2019 کی جو آپ بات کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ کرٹکس جو ہوتے ہیں وہ آپ کے میرے لیے میرے کرٹکس جو ہیں وہ 2003 سے شروع ہوئے ہوئے ہیں. لوگوں کو تب سے لگتا تھا کہ میں اتنا اچھا پلیئر نہیں ہوں, تو یہ ان کے اوپینینز ہیں, میں نے اس کو ہمیشہ رسپیکٹ دی ہے اور جواب دیا ہے گراؤنڈ کے اندر. تو کرٹکس کے طور پر جو بھی میرے جو ساتھی رہے جنہوں نے مجھے ایز اے کرٹک جو ہے انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا, میں ان کو ہمیشہ عزت دیتا ہوں, اور ان کی ہمیشہ عزت جو ہے میرے دل میں رہے گی, کیونکہ میں ایسا بندہ نہیں ہوں کہ میں کسی جو میرے لیے اچھا لکھے یا جو اچھی بات کرے میں سمجھوں کہ وہی ٹھیک ہے, اور جو کرٹکس ہوں میں ان کو غلط کہوں. وہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں اور ان کی بھی رائے کا احترام کرنا چاہیے. تو میرے دل و دماغ میں کسی بھی طریقے سے کسی انڈیویجول کی وجہ سے یہ فیصلہ لینا نہیں ہے, یہ میری دل کی سیٹسفیکشن اور میرے اندر کا فیصلہ جو میں نے لیا, اس لیے آج میں یہاں بیٹھا ہوں, آپ سب کو میں ہینڈل کر رہا ہوں. میں کسی بھی طریقے سے اپنے اس خوبصورت اور پازیٹیو کیریئر کو نیگیٹو نہیں کرنا چاہتا تھا کہ کسی شخص کو یہ موقع ملے, اس لیے میں نے اس پلیٹ فارم کا جو ہے میں نے یہ فیصلہ کیا, میں سمی بھائی کے پاس کیا اور ان کو بھی یہی بولا کہ میں یہ چاہتا ہوں, یہ میرے اندر کی دل کی سوچ ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے مطابق ہم لوگ جو ہے وہ پلان کریں, کیونکہ
پاکستان کرکٹ بورڈ سے میں نے اپنا سفر شروع کیا اور میں یہیں سے اپنا اختتام کرنا چاہتا ہوں اپنے کرکٹنگ کیریئر کا. تو کسی بھی طریقے سے کسی انڈیویجول کی وجہ سے یہ فیصلہ نہیں ہے, یہ میرا اپنا فیصلہ ہے. حفیظ, آپ کا بات میں کوئی مذائقہ نہیں کہ آپ کا کیریئر جو ہے وہ پاکستانی کرکٹ کے لیے ایک بہترین کیریئر رہا اور آپ نے ملک کا اور قومی ٹیم کا نام اور پی سی بی کا نام بڑا بلندی پر لے گئے. ریٹائر ہونے کے بعد بہت سے کرکٹرز جو ہیں وہ عموماً ان کو جب آفرز آ جاتی ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں کوچنگ کے لیے. تو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کو غیر ملک کی کسی بھی کنٹری کی طرف سے کوچنگ کا کوئی موقع ملا تو آپ وہاں جانا پسند کریں گے, یا پی سی بی کو کی طرف سے بھی آئے تو پی سی بی کو ترجیح دیں گے, نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ چلے اسی جی, میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اپرچونیٹیز جو بھی اللہ تعالیٰ مجھے آفر کریں گے یا جو سامنے آئیں گی, میں اس کے پروسیس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا. اگر کسی بھی طریقے سے ان فیوچر کوچنگ میں اگر میرا آنے کا کوئی بھی ارادہ بنا تو پہلے میں اس کے پروسیس کو ضرور پورا کروں گا تاکہ میں سمجھ سکوں. میں ابھی پلیئر ہوں, میں کوچ نہیں ہوں. ہاں, میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتا ہوں, لیکن کوچنگ کا ایک پراپر ڈفرینٹ میتھڈ ہے. جب تک میں اس پروسیس کو پورا نہ کروں اور اس میں میں کچھ ٹائم نہ گزار لوں, ایکسپیرینس نہ لے لوں, دیر از نو نیڈ کہ میں اپنے نام کی وجہ سے سوچوں. کہ میری ہمیشہ سے یہ رائے رہی ہے یا ہمیشہ سے میرا یہ اوپینین ہے کہ آپ کو پروسیس پورا کرنا چاہیے, کیونکہ کامیابی اور ناکامی کا پروسیس ہوتا ہے. اگر آپ اس کو ہٹ کریں پروسیس کو تو ضرور کامیابی ہوتی ہے, اور ناکامی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا پروسیس پورا نہیں ہے. تو میں چاہوں گا کہ اگر اپرچونٹی کہیں پہ بھی زندگی میں مجھے لگا کہ میں اس فیلڈ کے اندر یا کسی بھی فیلڈ کے اندر میں کوئی بھی اپرچونٹی میں نے آپٹ کی, تو میں چاہوں گا پہلے میں اس کا پروسیس پورا کروں اور اس کے بعد پھر اس میں اپنی سروسز لے کے آؤں. لیکن اکاؤنٹیبلٹی میں ہمیشہ رکھنا چاہوں گا کہ میں ایسا شخص نہیں ہوں, کیونکہ میں ہمیشہ یہ مانتا ہوں کہ ایز اے ایڈمنسٹریٹر یا ایز اے کوچ آپ زیادہ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں. جیسے پلیئر اکاؤنٹیبل ہے اپنے 2-3 میچ کی بری پرفارمنس کے بعد وہ اکاؤنٹیبل ہوتا ہے, اسی طریقے سے مینجمنٹ کے بھی جو پرفارمنس ہے اس کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے. تو اگر میں کبھی بھی زندگی میں کوئی ایسی آپشنس میرے سامنے آئیں تو اگر میں نے اس کو اویل کیا تو میں چاہوں گا کہ میں اس کی اکاؤنٹیبلٹی دے سکوں, رسپانسبلٹی کے ساتھ میں اس کو جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کروں. اس میں یہ ہے کہ عام طور پہ چیئرمین سے مشورہ کیا جاتا ہے. آپ نے پچھلے دنوں ملاقات کی کوشش کی ہے چیئرمین سے, یا اعتماد میں ان کو لینے کی کوشش کی, یا اپنے فیصلے کے بارے میں ان سے مشورہ کیا ہو؟ جی, میرا یہ فیصلہ تو میرے دل کا تھا, جو میں نے آپ کو بتایا کہ ورلڈ کپ کے میچ کے اندر ہی میرے دماغ میں تھی بات, اسی لیے میں نے اگلی جو سیریز تھی میں نے بولا کہ میں نہیں وہاں پہ جانا چاہتا. تو میں نے کوشش کی چیئرمین صاحب سے پہلے بات کرنے کی, لیکن ان کی مصروفیت کی وجہ سے بات نہیں ہو سکی. میں نے پیغام بھی بھیجا, سم ہاؤ ان کو یہ لگا کہ شاید میں کسی اور وجہ سے ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو تقریباً 2 سے 3 ویک جو میں نے ان کو پیغام بھیجا تھا اس کا مجھے رسپانس نہیں آیا تھا. لیکن کیونکہ میں باہر تھا, جب میں واپس آیا تو میں نے آ کے ان سے جب میں ملاقات کی میں نے, تو انہوں نے بھی اس بات کو بڑا رسپیکٹ دی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ کا اگر یہ دل کا فیصلہ ہے تو وی ول گیو یو رسپیکٹ فار دیٹ. سو ابھی آ کے میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ میں نے ان تک یہ بات جو ہے وہ پہنچائی. السلام علیکم حفیظ, دس از صبا پاشا فرام جی ٹی وی نیوز. حفیظ, یہ بتائیے گا کہ آپ نے کرکٹ ایز اے کیپٹن زیادہ انجوائے کی اور ایز اے کرکٹر, اور یہ بھی بتائیے گا اتنے بڑے ناموں میں ایز اے کیپٹن ہونا آپ نے کتنی ڈیفیکلٹی فیس کی ان دیٹ ٹینیور؟ جی, بہت بڑا لمحہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کا سب سے پہلے زندگی کا تھا, اور پھر جب اس کو آپ لیڈ کرتے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت دن تھے زندگی کے. پاکستان کی نمائندگی کرنا اور پھر اس کو ایز اے کیپٹن اس کو نمائندگی کرنا, 2 ڈفرینٹ زون ہیں. تو تینوں فارمیٹ میں کپتانی کرنا الحمدللہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا. تو بہت زیادہ اس میں نے انجوائے کیا اپنے کیریئر کو ایز اے کیپٹن بھی. مشکلات بالکل نہیں ہوئی, شروع ہوئی, اور اس کی وجہ میں خود تھا, کیونکہ مجھے یہ لگا کہ انفارچونیٹ سینیریو یہ تھا کہ میری لرننگز میں وہ چیز آئی کہ جب میں کپتان بنا تو مجھے لگا کہ شاید آئی شوڈ بیہیو لائک اے باس. لیکن وہ بہت جلدی مجھے سمجھ آ گئی کہ باسی ایٹیچیوڈ نہیں چاہیے, یو شوڈ بی اے لیڈر. تو میں نے پھر اپنے آپ کو مولڈ کیا, اپنی چینجز لے کے آئے, اپنے اندر میں نے سدھار پیدا کیا. تو بہت جلدی 2-3 ماہ کے اندر ہی مجھے کیونکہ ریئلائز ہو گیا کہ یہاں پہ باسی ایٹیچیوڈ نہیں چاہیے ایز اے کیپٹن, آپ کو لیڈر بننا ہے. تو پھر میں نے جو 2 سال گزارے پاکستان کے لیے ایز اے کیپٹن, اس میں کامیابیاں بھی بہت حاصل ہوئیں, اور میرا خیال ہے کہ وہ جس بھی طریقے سے اللہ نے میرے دماغ میں وہ سوچ ڈال دی اور وہ ڈیولپ ہوئی, اور میں نے سمجھا کہ یہ مجھے کرنا پڑے گا. جب میں لیڈر بنا, جب میں نے اس کی کوشش کی تو چیزیں بہت سے آسان ہو گئیں. تو کوئی بھی ایسا ساتھی نہیں تھا جس نے مجھے تکلیف پہنچائی. سب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ ان تمام لوگوں نے, چاہے وہ مجھ سے سینئر تھے یا جونیئر تھے,
انہوں نے میرے اوپینینس کو رسپیکٹ دی اور اس سے الٹیمیٹ فائدہ پاکستان کا ہو.